4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے۔ جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں۔ آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی، اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی، یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے۔ تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں۔ مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ، یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا، نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا، تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا، تو آپ توڑے نہیں نماز، سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے فرض کے بارے میں، اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور وتر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، وہ ویسے ہی جائز ہے، لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے، بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور پڑھنی ہے تو نہیں دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں، تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی، تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا، باقی سنت مؤکدہ اور وتر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اسٹاک مارکیٹ یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا، یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ جس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کچھ شرائط کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کی اجازت ہے، کیا یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ حمزہ صاحب آسٹریلیا سے۔ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا جو بزنس ہے، میں اس سے پہلے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں جس میں کسی نے مجھ سے کوموڈیٹیز ٹریڈنگ کے بارے میں سوال کیا تھا، اس میں نے اسٹاک ایکسچینج میں بزنس کے جائز ہونے کی شرطوں کو بیان کیا ہے کہ کن شرطوں کے ساتھ آپ اسٹاک ایکسچینج بزنس کر سکتے ہیں، شیئرز خرید سکتے ہیں، اور شیئر کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ نے جو یو ایس اسٹاک مارکیٹ کا بتایا، اگر اس میں بھی وہ اسی طرح ہی ہے جیسے دنیا میں جتنی اسٹاک مارکیٹیں ہوتی ہیں، تو اس میں بزنس بھی اسی طرح جائز ہے جیسے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بزنس جائز ہے، اور اگر یہ اس کا سسٹم کچھ اور ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا سسٹم ہے تاکہ میں پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دوں۔ بظاہر تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹیں ایک ہی طریقے سے عمل کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو شیئرز آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں جس کمپنی کے ہوں، وہ کمپنی کا کام حلال ہو، وہ کہیں شراب اور بینک کی کمپنی نہ ہو، یعنی بینک نہ ہو اس کے پیچھے، سودی کمپنی نہ ہو، یا شراب کی نہ ہو، یا کوئی ایسی جو 100% ناجائز ہے وہ نہ ہو۔ تو میں اس پہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ وہ دوبارہ سن لیں تو اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔